بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعے رونما ہو جاتے ہیں جنہیں بلانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہی کیا بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میں آج تک اس واقعے کو بلا نہیں پائی۔ شادی کے نام پر لوگوں نے کئی فضول رسمیں بنائی ہوئی ہیں جن سے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ کچھ ایسی ہی رسم میرے ساتھ ہوئی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 25 سال تھی۔ میرا رشتہ ایک ایسے گاؤں سے آیا جس میں کافی عجیب و غریب قسم کی رسمیں کروائی جاتی تھی۔ جیسے ہی میرا رشتہ آیا، میرے ماں باپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے۔ خیر، میرا رشتہ ان کی مرضی سے طے کر دیا گیا۔ میں بھی اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنی شادی کو لے کر کافی سارے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ماں باپ نے میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن میری شادی تھی اور میں اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میرے سسرال والوں کی لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے کیونکہ یہ اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے۔ پہلے 3 مہینے مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سسرال والے میرے لیے بہت اچھے ثابت ہو رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ منہ بنا لیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی میرا سسر اور میری ساس کے ساتھ میری بہت زیادہ بنتی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے مخاطب کیا اور پیار سے کہنے لگے کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے۔ ہماری شادی کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میرے پاس میرا بیٹا ہو۔ شوہر کی ایسی بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ننھا منھا سا پیارا سا بیٹا ہو۔ پھر اچانک میرا شوہر میری طرف غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو مجھے قبول ہے۔ لیکن میرا شوہر غصے بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں صرف بیٹا چاہتا ہوں۔ اسی دوران میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ بیٹی سے انکار مت کریں۔ اس روز میں نے بھی غصے سے کہہ دیا کہ جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ میری اتنی سی بات پر میرا شوہر مجھ پر غصہ کرنے لگا، اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گا، میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے شوہر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خود کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا۔ میرا شوہر میری ایسی حالت دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گیا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، باقی جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ اگر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ میرا شوہر یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے رنگ اڑ چکے تھے۔ شوہر کے الفاظ میرے ذہن میں ابھی تک گھوم رہے تھے۔ شوہر کے ایسے الفاظ میرا دل خوفزدہ کر چکے تھے۔ اس روز میں نے اپنی ساس کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر اتنے سخت دل کیوں ہیں، انہیں کیوں بیٹی پسند نہیں آتی، اور اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو کیا میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا؟ میری ساس میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بس تم دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو، ورنہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس وقت میں اپنی ساس کو بھی سمجھانے لگی کہ یہ کام تو صرف اللہ کے ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ مگر میرے شوہر اور میری ساس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں خود کو اس وقت انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور پھر اچانک ایک روز میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں اپنی ساس کے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔
उस लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। बेटी का नाम सुनकर मुझे अपने शोहर से डर लगने लगा। मुझे उसकी कही हुई सब बातें याद आने लगी कि वो मुझे अब इस घर से बाहर निकाल देगा। जैसे ही मैं वापस घर आई तो मैंने अपने शोहर से झूठ बोला कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। मेरा शोहर बेटे का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मैंने अपने शोहर से झूठ बोला था। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि जब मेरे शोहर को सच पता चलेगा तो वो मेरा क्या हाल करेगा। कुछ माह बाद वो वक्त भी आ गया जब मेरे यहाँ एक मासूम सी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेटी का नाम सुनते ही मेरा शोहर गुस्से में आ गया। मेरे शोहर ने मेरी बेटी को बहुत अजीब नज़रों से देखा था। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि अब मेरा शोहर मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। लेकिन शायद इतनी खूबसूरत लड़की देखकर मेरे शोहर का दिल पिघल चुका था। वो मुझसे कहने लगा, ये तो बहुत प्यारी बेटी है। इतनी खूबसूरत बच्ची आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। एकदम से मेरा शोहर इतना कैसे बदल सकता था, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे शोहर की हुई हर बात याद आ रही थी। मेरे शोहर का रवैया दिन ब दिन ठीक होता जा रहा था, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मेरी सास परेशानी की हालत में कभी मेरी तरफ देखती तो कभी उस नन्ही सी लड़की की तरफ देखती। अक्सर औकात मेरी सास मेरी बेटी को देखकर रोने लगती। मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आने लगता कि आखिर ऐसा क्या माजरा है जो मेरी सास मेरी बेटी को देखते ही रोने लगती है। एक रोज़ मैंने अपनी सास से पूछ लिया कि आप इस छोटी सी गुड़िया को देखकर इतना ज़्यादा क्यों रोती हैं। मेरी सास कहने लगी, मैं इस गुड़िया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से मेरे जहन में कई सवालात पैदा हो गए। खैर, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी बड़ी होती गई। एक रोज़ मेरी सास की तबीयत खराब होने लगी। शायद वो इस दुनिया से जाने वाली थी। उन्होंने आखिरी वक्त में भी मुझसे यही कहा कि अब तुम्हारा शोहर तुम्हें घर से निकाल देगा। वो तुम्हें घर से ज़रूर निकाल देगा और तुम्हारी ही बेटी को हर हाल में अपनी बीवी बनाने की कोशिश करेगा। सास की ऐसी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। सास के ये अल्फाज मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर गए थे, लेकिन मुझे अपनी सास की कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सगी बेटी के साथ कैसे शादी कर सकता है। सास के जाने के बाद मैंने लोगों से ये बात पूछने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये हमारे गांव का दस्तूर है जिसे आज तक कोई भी ख़त्म नहीं कर सका। मैं इन बातों की वजह से अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मुझे अपने शोहर पर भी शक होने लगा था कि ये मेरी बेटी के साथ ज़रूर शादी करेगा। मैं अपने शोहर को बहुत अजीब नज़रों से देखने लगी थी। जब भी मेरा शोहर मेरी बेटी को अपने पास बुलाता और उसे प्यार करता तो मैं अपने शोहर से अपनी बेटी को दूर कर लेती। जब से मैंने ऐसी बात सुनी थी मुझे अपना ही शोहर अच्छा नहीं लगता था। मुझे हर वक्त अपने शोहर की नीयत पर शक होने लगा था। वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे किरदार का मालिक नहीं लगता था। जैसे जैसे मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी मुझे मज़ीद टेंशन हो रही थी। मेरे लिए टेंशन की बात ये थी कि आजकल मेरा शोहर हर वक्त घर पर रहा करता था। मेरे शोहर ने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। शोहर को देखकर साफ दिखाई देता था कि वो हर बात पर झूठ बोल रहा है। मेरा रवैया भी मेरे शोहर के साथ बहुत ज़्यादा बदल चुका था। एक रोज़ मेरा शोहर मुझे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो, अपनी हद में रहना सीख लो वरना तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। अब मैं जो कुछ करने वाला हूँ मुझे कभी मत रोकना। शोहर की ऐसी बात सुनकर मेरे चलते कदम भी रुक गए। मैं अपने शोहर की तरफ बहुत हैरानगी से देखने लगी। मेरा शोहर मुझसे कहने लगा, देखो इस गांव के कुछ कवानीन हैं जिनको मानना हर औरत पर फ़र्ज है और कोई भी उन कवानीन को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इस गांव की रस्में हर हाल में एक बाप को पूरा करनी पड़ती हैं। मेरा शोहर आज मेरे सामने शायद वही बात कर रहा था जो मेरी सास ने कई साल पहले मुझे बता दी थी। मेरा शोहर मुझसे कहने लगा,
یہ گاؤں کا رواج ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو بیوی کو طلاق دینا پڑتی ہے اور اس کے بعد اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر ستائے رہتی تھی۔ شوہر کے ایسے حالات دیکھ کر مجھے اپنے شوہر پر اب بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ میں ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے کہ ایک روز اچانک مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ میری بیٹی بار بار مجھے ماما ماما کہہ کر پکار رہی تھی۔ جب میں نے غور سے آواز سننے کی کوشش کی تو مجھے میرے شوہر کی بھی آواز سنائی دی، جو میری بیٹی سے کہہ رہا تھا، رونا بند کر دو، میں نے ایسا تمہیں کچھ نہیں کہا۔ شاید میرے شوہر نے میری بیٹی کو بھی گاؤں کے قوانین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرا شوہر مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت جلد چھوڑنے والا ہوں، میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر گھر سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میں نے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اس گھر سے دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ تھی۔ میری سوچ پر پردے پڑ چکے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا شوہر ہمیں ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر آ گیا۔ شوہر کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ مجھے بہت شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے اور اپنی بیٹی سے معافیاں مانگنے لگا۔ شاید ہمارے جانے کے بعد میرے شوہر کو اپنی بیٹی اور میری قدر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمہاری مہربانی گھر واپس چلو۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بیٹی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ اب ہم ہنسی خوشی شہر کے ایک کرائے کے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، ہماری کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں۔